بہت لمبا تھا, ریپیٹیشن بھی تھی. آپ نے وہ لیمنیڈ پیا تھا اس بوتل کے اندر سے؟ پیا تھا؟ او بھائی میرے بھائی, میری بات سنیں, اگر آپ اس میں تفریق کر لینا, کیونکہ آپ کے پاس وہ قلم ہے, آپ کے پاس وہ منصب ہے جس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے, 4th پلر آف سٹیٹ ہیں آپ. اگر آپ اس پروپیگنڈا کا حصہ بنیں گے, اگر آپ اس جھوٹ کا حصہ بنیں گے, اور اگر آپ اس کو فیسیلیٹیٹ اور تقویت دیں گے, تو پھر آج ملک کا یہی حال ہوگا جو ہو رہا ہے. جی, یہ ہے کہ یہ ون سائیڈڈ ہے یا بائسڈ ہے, اس کا فیصلہ آپ نے نہیں کرنا. آپ صحافی ہیں, آپ نے رپورٹ کرنا ہے کہ میں نے یہ پریس ٹاک کیا. دوسری بات میں آ رہی ہوں اس پہ بھائی میرے, میں آ رہی ہوں. اتنا جذباتی ہونے کی ضرورت نہیں, میں نے آپ کے سارے سوال سن لیے, ٹھیک ہے, میں نے سب سنے آپ کے سوال, اس کا جواب بھی سنے. ذرا تھوڑا سا حوصلہ پیدا کریں, ورنہ بڑی مہربانی. بات یہ ہے کہ میں نے آپ کو وہ دکھایا جو آپ کی آنکھوں نے, اگر کل آپ بطور رپورٹر زمان پاک میں موجود تھے تو آپ نے دیکھا. یا تو آپ کہہ دیں کہ وہاں جشن بہاراں کا میلہ تھا, یا آپ کہہ دیں کہ وہاں کل میراتھن ریس تھی, یا وہاں کل گراؤنڈ زمان پاک کا PSL کے لیے استعمال ہو رہا تھا. آپ نے وہ تمام چیزیں خود اپنی آنکھوں پہ, آپ کے چینلز نے دکھائیں. آپ نے پولیس کی گاڑیوں کو جلتے ہوئے, پولیس والوں کے سر پھٹتے ہوئے, اور کلاشن کوف اور ڈنڈے اور پیٹرول کی بوتلیں دکھائیں. تو پھر آپ کی رپورٹنگ بھی باعث تھی. آپ کو وہاں جشن بہاراں کے ڈھول دھماکے دکھانے چاہیے تھے جو وہاں ہو رہا ہوگا, جو سارے 40 سے زائد ٹی وی چینلز کے اوپر چلا. تو پھر آپ کہہ دیں کہ وہ جھوٹی رپورٹس تھیں. اس بات کا اظہار وہ کر لیتے ہیں ایڈمیشن کہ جی ٹھیک ہے, میں نے جو دکھائی وہ سارا پاکستان میں کل زمان پاک میں نہیں ہوا, کل وہاں ایک جشن بہاراں ہو رہا تھا جو میں نے نہیں دکھایا. تو اس کا فیصلہ تو آپ کو کرنا پڑے گا, کیونکہ آپ کے چینل نے بھی کل یہ رپورٹنگ دکھائی. دوسری بات, آج توشہ خانہ کی جو میں نے گھڑیوں کی بات کی ہے, وہ مریم اورنگزیب سوال نہیں پوچھ رہی, وہ سوال اسلام آباد کی سیشن ہائی کورٹ پوچھ رہی ہے عمران خان سے, جس کا جواب اس کے پاس نہیں ہے. اس لیے وہ دہشت گرد ہے اور دہشت گردی کر رہا ہے. دہشت گردوں سے کوئی بات چیت نہیں ہوتی, سیاست دانوں سے سیاست دان بات کرتے ہیں. جن کے ہاتھ میں کلاشن کوف, ڈنڈے, غلیلیں ہوتی ہیں, وہ بات کرنے کے قابل نہیں ہوتے. اب رانا ثناءاللہ صاحب کورٹ میں گئے ہوئے, اور کیا وارنٹ جاری کرنے کے بعد رانا ثناءاللہ کے گھر سے بم کی بوتلیں نکلیں؟ کیا پولیس کے سر پھاڑے گئے؟ کیا کورٹ کے اوپر دہشت گردوں نے حملہ کیا؟ کیا پولیس والوں کے گلیلوں سے سر پھاڑے گئے؟ کلاشن کوف رانا ثناءاللہ نے نکال کر پولیس والوں پر حملہ کیا؟ رانا ثناءاللہ صاحب کورٹ گئے ہوئے ہیں اس کے اگینسٹ بیل کے لیے. کرائیں اس فورم پہ جہاں 8 منٹ میں 8 ضمانتیں آ جاتی ہیں. یہ درخواست کی ضرورت نہیں ہے, یہ سپریم کورٹ کی ایک دہشت گرد کے خلاف سو موٹو کی ضرورت ہے. پیٹرول بم کس میں بنتا ہے یہ عمران خان جانتا ہے. بوتلیں پلاسٹک میں آتی ہیں یا شیشوں میں پیٹرول آتا ہے یہ بھی عمران خان جانتا ہے. ہم نے نہ کبھی زندگی میں پیٹرول بم بنائے ہیں, نہ ہم ایسی کوئی انٹینشن رکھتے ہیں. یہ جو دہشت گردی کی لیبارٹری ہے یہ زمان پارک میں ہی رہ جائے تو بہتر ہے. اور دوسری بات کہ زمان پاک کے اوپر جو سرچ وارنٹس ہیں وہ کورٹ آرڈرز کے اوپر احکامات کے عمل درآمد کیا گیا ہے. اور یہ کورٹ نے حکم دیا تھا کہ جو 2 دن پیٹرول بمز چلتے رہے ہیں, جو دہشت گرد فائرنگ کرتے رہے ہیں, جو کلاشن کوفز کی آوازیں آتی رہی ہیں, جو پولیس پر فائرنگ کی آوازیں آتی رہی ہیں, جو بنٹے پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں, جو پتھر پولیس والوں کے سر پھاڑتے رہے ہیں, اس لیے وہ سیاسی جماعت کے لیڈر کا گرد نہیں بلکہ ایک دہشت گرد کا مورچہ تھا جس پہ کورٹ نے آرڈر دیا تھا اور تلاشی ہوئی تھی, اور وہی نکلا جس کا خطرہ بھی تھا اور جس کا یقین بھی تھا. نواز شریف صاحب کو واپس لانے کا مشورہ آپ کا ضرور اس پہ عمل درآمد کراؤں گی. جی